بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت اقدس السید مفتی محمد مظہر الاسدی صاحب۔ آج ہم خاص طور پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں، عید کے حوالے سے بات کریں گے، رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے اور مسلم امہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ کو آواز بہاولپور کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ مجھے بہت احمد محمود صاحب مسرت ہے، اور آواز بہاولپور کا جو چینل ہے، جس درجے کی آپ نے ایک امت مسلمہ کے لیے اور شرعی مسائل کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اہتمام کرتے رہتے ہیں، جی، ان میں سے میں دوسری مرتبہ ماہ رمضان مبارک کے موقع پر حاضر ہوں، اور پچھلی دفعہ بھی اللہ رب العزت نے لاکھوں انسانوں کو اس کا نفع پہنچایا اور ہمیں بہت اچھا میسج ملا۔ جی، ہم آپ کا اس پروگرام کرنے پر مبارکباد بھی دیتے ہیں اور سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے جو قرآن پاک کا رشتہ ہے، جی، تعلق ہے، اور اس کی فضیلت کا تعلق، اس کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین اتنے موجود ہیں کہ امت مسلمہ کے مذہبی طبقات میں اس میں ایک رائے کے برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی فضیلت میں، اس کی اہمیت میں، اس کی عظمت میں۔ ماشاءاللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طبقہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنے کانوں سے آپ کی آواز کو سنا، آپ کی صحبت کو پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو پایا، انہیں ہم صحابی رسول کہتے ہیں۔ اس میں ایک وہ ہیں جو آپ کے خونی رشتہ دار، وہ اہل بیت میں آ جاتے ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ وہ جو خونی رشتہ دار نہیں ہیں، وہ اہل بیت نہیں مگر اصحاب رسول۔ مقام اور مرتبے میں اللہ کے ہاں ہر ایک درجہ بدرجہ ہے۔ ان میں سب سے زیادہ قریب جو صحبت ملی، قرآن جس کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فائدہ اٹھایا، وہ گواہی دیتے ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور خواتین میں جنہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے علم کا، دین کی اشاعت کا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کے اس کوسچن پر، اور مشہور جو کتاب اللہ نے مقبول و مبغوث فرمائی اردو میں، وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب فضائل اعمال ہے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے فضائل رمضان کا، اس میں احادیث مبارکہ حضور کے ارشادات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے، حضرت ابو ذر غفاری سے اور صحابہ اکرام سے، اور حضرت عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسے احادیث موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرآن کریم اور رمضان کے رشتے کو یوں فرماتے ہیں کہ کوئی رات کوئی دن رمضان کا خالی نہیں ہوتا تھا، جبریل میرے ساتھ آتے قرآن پاک کا دور کرتے۔ اچھا، دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا سننا اور سنانا۔ پہلے جبریل سناتے تھے، پھر حضور سناتے،
آپس میں تبادلے میں وہی سننا وہی سنانا، اس کو دور کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل قرآن کریم سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ آج حفاظ جو یہ عمل کرتے ہیں، یہ عین اس سنت کی یاد ہے جیسے جبرائیل کے ساتھ آپ سنتے سناتے تھے۔ اور رمضان المبارک میں قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناظر قرآن پڑھا ہوا ہے، مرد عورت، وہ قرآن پاک کی زیارت بھی کریں۔ ان کی 5 چیزیں قرآن پاک کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ آنکھ مصروف ہو جاتی ہے، ہاتھ مصروف ہو جاتا ہے پاکی کی حالت میں، زبان مصروف ہو جاتی ہے، پڑھنے والے کے کان مصروف ہو جاتے ہیں، اس کا دل اور دماغ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور جو حافظ ہوتا ہے منہ زبانی یاد کرتا ہے، منہ زبانی والے کے دل اور دماغ اور زبان اور اس کے کان یہ اس کے بیک وقت مصروف ہوتے ہیں۔ اور فضیلت دونوں کو ہے۔ قرآن کریم چونکہ نازل رمضان المبارک میں ہوا، اس کا نزول، پھر اس کو کثرت سے حضرت جبرائیل کا دور کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے لیے مستقل طور پر شعبان کے اخیر سے واعظ فرماتے، ذہن بناتے اور لوگوں کو فرماتے اپنے بچوں کو بھی متوجہ کرو، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرو۔ قرآن کریم کے کثرت سے تلاوت کرنے سے وہ قرآن کریم کا حافظہ بڑھ جاتا ہے، آئندہ یاد کرنے کی آسانی ہو جاتی ہے، زبان میں کبھی ہچکچاہٹ ہو، تھرتھراہٹ ہو۔ رمضان المبارک میں جو آدمی کثرت سے قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے یا منہ زبانی یا سنتا ہے، اللہ اس کی زبان پہ قرآن آسانی سے جاری کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک ٹائم ایسا بھی آ جائے گا یہ سویا ہوا بھی ہوگا تو قرآن کریم کثرت سے اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جناب، اس عید کے موقع پر فطرانہ کب اور کیسے ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک فطرانے کا مسئلہ ہے، پہلے تو فطرانے کی حقیقت کو جاننا چاہیے احمد محمود صاحب۔ فطرانے کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، یہ دراصل خالصتاً ایک اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ماہ رمضان کی دن کو روزہ رکھنے کی توفیق دی، رات کو قیام لیل کی تراویح کی توفیق دی۔ رمضان مبارک کی اہمیت کو اور جاننے کے لیے، ماہ رمضان سے مسلمان کا رشتہ آپس میں قائم ہونے کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے، وہ حضور کے 3 فرمان ہمیشہ ذہن میں رہنے چاہیے۔ اس کے الفاظ ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له۔ اسی سے ملتا جلتا تھوڑا سا ایک لفظ کا فرق ہے، من صام کے جگہ پہ ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له۔ اسی پر پھر آگے تھوڑا سا فرق ہے، من احیا لیالی رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی امت کو اہمیت دلانے کے لیے، جس نے روزے کو من صاما، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے اس کا اجر لیتے ہوئے، اللہ کے رضا کے لیے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے فقط۔ جب گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد حقوق العباد نہیں ہوتے، حقوق اللہ ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ کی معافی کل کی کل اللہ رب العزت اس نیکی کے بدلے، حقوق العباد ہمیشہ سچی توبہ سے اور صاحب حق کا حق دینے سے معاف ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا، کھڑے تو 11 مہینے بھی ہم نماز بہت سارے صحت مند تندرست کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، لیکن رمضان میں قام فرمانا کھڑے ہو کر، اس کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اس میں سب سے پہلے 20 تراویح ہیں، اس کے بعد قیام لیل ہے، رات کو تہجد کی نماز کا لیے کھڑے ہو کے عبادت کرنا۔ کھڑے ہو کر قام رمضان کا تعلق رات سے ہے، روزے کا تعلق صام روزے کا تعلق دن سے ہے، تو گویا کہ رمضان کا احترام رشتہ دن کو روزے کی صورت میں ہوتا ہے، جو روزہ آنکھ میں حیا بھی ہو، زبان بھی محفوظ ہو، کان بھی محفوظ ہو، پیٹ بھی سحری سے لے کے افطاری تک کوئی چیز کھائے پیے نہیں، اور اسی طرح بشری تقاضے کے تحت میاں بیوی کا جو تعلق حلال ہوتا ہے وہ بھی روزے کی حالت میں
سحری سے لے کے افطاری تک حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ تو سامرہ کا تعلق ہے روزے کی صورت۔ قامہ رات کو عبادت سے عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا، قیام لیل تہجد کا اہتمام کرنا، یہ قامہ میں آ جائے گا۔ تیسری بات ہے من احیا لیالی، جس نے راتوں کو زندہ کیا، رمضان کی راتوں کو۔ عام معمول کے مطابق جو ہم سوتے اٹھتے بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عام معمول کے مطابق اٹھنے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شروع کے 10 روزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز جو ہوتا تھا وہ عام سال سے قدر زیادہ ہوتا تھا۔ درمیان والے جو 10 عشرے اس میں اور بڑھ جاتا، اور اخیر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ اپنی گھر والیوں سے بالکل الگ ہو جاتے تھے، بستر الگ کر لیتے۔ اشارہ جو تھا وہ اعتکاف کی حالت ہے، اعتکاف کی صورت میں چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ حضور نے فرمایا کہ قدر کرو، رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آزادی ہے۔ جب یہ 3 چیزیں ایک آدمی حاصل کرنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ یوں کر کے بھی فرمایا انا اجود الناس، میں پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ تو سخی ہونے کا مطلب وہ صرف صدقہ زکوٰۃ دینے سے نہیں تھا، سخی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے حقوق، عبادات، معاملات میں بھی میں سخی ہوں، غریب کی مدد کرنے میں بھی سخی ہوں، غریب کی بات سننے میں بھی سخی ہوں کائنات میں سب سے زیادہ۔ اور سخی ہونے کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، عبادت کرنے میں بھی، روئے زمین میں، خدا کے مخلوق میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی پھر اسی انداز کی۔ اب صدقہ فطر جو ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے ہمیشہ کہ آدمی جب عبادت اس نے کی ہے تو صدقہ فطر جو ہے حضور کے زمانہ میں سب سے زیادہ مہنگی چیز جو تھی وہ اس وقت گندم کی آٹا، گندم کا جو اصلی حالت ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی تھی۔ جو آج کے زمانہ میں جس ریٹ پر کشمش جاتی اس زمانہ میں، حضور کے زمانہ میں گندم مہنگی تھی، اور سب سے زیادہ حضور کے زمانہ میں کھجور سستی تھی۔ تو حضور نے صحابہ اکرام کو کھجور کا مشورہ نہیں دیا بلکہ ان کو گندم کی طرف مہنگی چیز ہے، تاکہ مہنگی چیز کا جو صدقہ فطر بنے گا، ایک آدمی کا آج کل جو صدقہ فطر بن رہا ہے وہ تقریباً وزن کے اعتبار سے 1.25 کلو گندم کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ تو احتیاطاً 2 کلو بنا دیا جاتا تھا کہ غریب کو، ویسے باقی اصل 2.25 کلو کے قریب وہ ہوتا ہے وزن کا جو پیسے بنے ہر دور میں گندم کا جو ریٹ ہو۔ آج کل جو محتاط سا حساب لگایا ہوا ہے وہ 250 روپے گندم کا ہے۔ اسی طرح جو کا جو ہے وہ 850 کے قریب ہے، اور کھجور کا 1650 کے قریب ہے، اور اسی طرح کشمش کا 4200 کے قریب ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس اللہ نے اتنا کہ رزق دیا ہے کہ وہ بآسانی اپنے بچوں کا صدقہ فطر جو ہے کشمش کے حساب سے دے سکتا ہے۔ تو غریب کو جب وہ پہنچے گا فائدہ تو وہ زیادہ پیسوں کا پہنچے گا۔ تو ویسے بھی ہر عمل رمضان مبارک میں وہ 11 مہینوں کے اعمال کے مقابلے میں 70 گنا اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ چاہے وہ آپ فرض پڑھیں تو 11 مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے۔ رمضان میں نفل پڑھیں گے تو آپ کو رمضان کے علاوہ جو آپ نے فرض پڑھے ان کے برابر جا کے اجر پہنچے گا آپ کے نفل۔ آپ صدقہ کرتے ہیں وہ یہ ہے۔ تو گویا کہ آپ کے رب نے جو توفیق دی روزہ رکھنے کی، رات کو تراویح کی، تہجد کی، جو نیکیاں دی، تو اپنے رب کا جو شکر ادا کیا وہ آپ نے خدا کی مخلوق کو صدقہ فطر دے کے وہ دیا۔ وہ صدقہ فطر کا تعلق اس بات سے، البتہ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کے لیے اصل آخری وقت افضل ترین کم از کم اینڈ جو ہے وہ عیدگاہ جانے سے پہلے دے جائیں، تاکہ غریب کے چولہے کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچے اور وقت پہ پہنچے، کوئی کپڑا لے سکے گا، کھانا لے سکے گا، تاکہ اس کی خوشیوں کے ساتھ آپ مل جائیں۔ حضور اپنی حقیقی اولاد سے بڑھ کر
پڑوس اور غریب کے بچے کو اہمیت ان کو زیادہ دیتے تھے، ان کو مسکراتے ہوئے زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام صدقہ فطر میں بڑی عجلت کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے کہ عید کے دن چونکہ جب جانا ہے، اگر بالفرض والمال کوئی بھولے سے کسی وجہ سے صدقہ فطر عید سے پہلے نہیں دے سکا تو وہ معاف نہیں ہوتا، وہ صدقہ فطر بعد میں بھی دینا ہوگا، تا حیات اس کے اوپر لازم ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت نہیں دے سکا تو آئندہ بس اب وہ وقت نکل گیا، وہ وقت نکلتا نہیں، وہ ذمہ رہتا ہے۔ چونکہ صدقہ فطر جو ہے وہ محض مستحب نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، بلکہ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ واجب ہے، اور واجب کا درجہ جو ہوتا ہے عمل کرنے کے اعتبار سے فرض کے برابر ہوتا ہے۔ جی، عید الفطر کس طرح منانی چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ ایک بڑا پیارا اور اہم سوال ہے۔ ویسے تو تمام ہی سوال اپنی جگہ پہ اہمیت کے، احمد محمود صاحب، امت کے لیے قدم قدم پہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جی، آج اس زمانہ میں، فتنوں کے زمانہ میں، عید ہماری بہت سارے امن قائم نہ ہونے کی وجہ سے، امت پر ظلم ہونے کی وجہ سے جی، عید کی حقیقی خوشیاں ختم ہو گئیں، جی، اور ایک گھر میں عید سے پہلے لاشیں ہوں اور جنازے اٹھ رہے ہوں، بدامنی ہو، تو وہ عید کی خوشیاں کیا منائے گا اور کیا کرے گا؟ جی، عید کا جو تصور تھا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا، وہ مدینہ منورہ سے شروع کیا۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عید مناتے تھے، یہودی مناتے تھے عید، دیگر مذاہب میں بھی عید کا ایک تصور ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے ہاں عید صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا تصور سال میں 2 مرتبہ ہے۔ ہمارے ہاں 2 ہی عیدیں ہوتی ہیں، تیسری کسی جگہ پہ عید کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، نہ حضور نے بولا۔ اچھا، وہ ایک رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد شوال کا چاند نظر آئے، تو جو چاند نظر آیا، وہ جو رات پہلی گزری ہے چاند رات، وہ عید الفطر کی پہلی رات، شوال کی پہلی رات، ایک وہ رات ہے، اگلا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، جی، اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عید الفطر، عید الفطر کی جو مناسبت ہے وہ اس شکرانے کے ساتھ جو مسلمانوں نے فطرانہ ادا کیا، جی، تو اور پھر اپنا ایک طرح سے شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ نعمت دی، تو اس وجہ سے اس کا نام عید الفطر ہے۔ ہم اس وقت جس زیر باز جس سوال میں ہیں وہ عید الفطر میں ہیں۔ دوسری عید جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، وہ قربانی کی ہے، اور وہ ایک الگ، اس کا ثواب دونوں کی راتوں کا برابر ہے۔ عید الفطر چاند رات جو ہوتی ہے، عید الفطر کی رات، جی، یہ وقت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، اللہ سے معافی مانگنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت ہے جی، اس کی۔ صحیح، اس پر میں آپ کے سوال سے ہٹ کر ایک اضافی بات ضرور کہنا چاہوں گا، جی سر، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 چیزوں کو بڑھا دو۔ 2 چیزوں کا تعلق تمہارے ساتھ اس انداز سے ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک اختیاری ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو تم پہ ہر حال میں لازم ہیں، اس کے بغیر پھر تمہاری ہلاکت ہے۔ جس چیز کو بڑھانا ہے، جی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے خدا کا ذکر کریں، سبحان اللہ، یعنی فرض نماز تو رمضان میں پڑھنی ہے، جی، روزہ بھی رکھنا ہے، اور آپ نے تراویح بھی سنت ادا کرنی ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو من قام رمضان کے تحت جو تاکید، اور پھر عمل کر کے پھر بچوں کو، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر صحابہ کو رغبت شعبان میں دلا کے آپ نے تیار کیا، پھر تہجد۔ اس سے ہٹ کر زبان کے ذکر کے اعتبار سے ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ دوسرا ہے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، زبان سے کثرت سے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ الفاظ بھی ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہیں۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ اللہ کے اس نام کی تسبیح ذکر کیا جائے، چلتے پھرتے بھی، لیکن زیادہ جتنی توجہ یکسوئی ہوگی اتنا دل کی میل کچیل آسانی سے اتر جائے، وسوسے اتر جائیں گے، دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ آپ کو بآسانی دل پاک ہو جائے گا۔ اور کثرت سے استغفار،
اس میں انسان میں عاجزی، انکساری، اپنے گناہوں کا اعتراف، رب کی رحمت کو جوش دینا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، یہ دو چیزوں کو حضور نے فرمایا کثرت سے کرو۔ دوسری جو دو چیزیں جو اصل رمضان کی چار چیزیں، وہ دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے کثرت سے جنت مانگیں کہ اے اللہ ما بعد الموت میدان معاشر میں میرے اعمال ایسے کر دیں، میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گھر جنت میں بنا دیں، مجھے جنت نصیب فرما۔ جنت مانگنا یہ نبی کی سنت بھی ہے، نبی کا حکم بھی ہے، اور رمضان میں زیادہ کثرت سے مانگنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی چیز ہے جہنم کی آزادی مانگنا کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کثرت سے مانگنا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اخلاق روزہ رکھنے کی برکت سے، رات کی عبادت قیام اللیل کی وجہ سے، رات کو جو تراویح تہجد پڑھی وہ، اور یہ عمل زبان کی جو عبادت ہے کہ آپ نے کثرت سے لا الہ الا اللہ ذکر کیا، اور اسی طرح آپ نے اللہ سے معافی مانگی، کثرت سے تسبیح پڑھی، اسی طرح جنت مانگی، جہنم سے آزادی مانگی۔ اس کا تعلق براہ راست جا کے عید کے دن ظاہر ہوگا۔ عید کا دن جو ہے اس کا دوسرا نام جو ہے اللہ رب العزت اور فرشتوں کے ہاں جو نام مشہور ہے وہ ہے کہ یہ دن انعام دینے کا دن ہے۔ اللہ رب العزت فخری انداز سے اپنے فرشتوں کو کہتے، تم کہتے تھے کہ آدم کی اولاد آدم پیدا کر رہے ہو، یہ زمین میں خون بہائیں گے، فساد کریں گے، دیکھو میرے بندوں نے رمضان میں کیسے میری غذا کے لیے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا۔ پھر رمضان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کی فضیلت بتائی عمل کی، صدقے کی، وہ روزہ افطار کرانے کی۔ روزہ افطار کرانے کا بھی اجر ہے۔ صحابہ اکرام نے یہاں تک کہا کہ جی ہم غریب لوگ ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ روزہ دوسرے کو کیسے افطار کرائے گا؟ آپ نے فرمایا کھجور کا ایک دانہ بھی تیرے پاس ہے، وہ ایک دانے سے تم افطار کرا دے تو تم افطار کا وہ ثواب لے لو گے جو میں چاہتا ہوں۔ اچھا اگر تمہارے پاس کھجور کا دانہ نہیں